اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 64 ہے، جس کا نام ہے کفار کی عبرتناک شکست۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو نہیں انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا، انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کو امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئی اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں سے جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ جائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔
میں تمام دن لڑتا رہا، وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اسی دوران اس کے پاس معوذ بن افراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی، ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو نہیں اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہوئی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہوگی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لیا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کے نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتایا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یومیہ بن حلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.